جی ہمارے جو بچوں کی تربیت کے بارے میں لیکچر ہیں، در حقیقت وہ ہم ماؤں کی تربیت ہے. جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ اگر اپنی بیٹری چارج نہیں ہے، اپنی بیٹری ختم ہے، تو اس سے دوسرے کو کیا دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ چارجر لگا دیں اور بٹن آن نہ کریں اور آپ گھنٹے بعد دیکھیں تو آپ کا موبائل چارج ہوگا نہیں، کیونکہ آپ نے بٹن آن نہیں کیا. اب بچوں کے ساتھ تار تو جڑا ہوا ہے، لیکن کس سے جڑا ہوا ہے؟ ان ماؤں سے جن کی اپنی ایمانی تربیت نہیں ہے، جو ایمان کو بس اتنا لیتے ہیں جتنا ان کو سوٹ کرتا ہے. ہر ایک نے اپنا ایک باؤنڈری لائن بنایا اور اس کے اندر ہی اپنے ایمان کو روکا ہوا ہے. اس کے بعد وہ کسی چیز کو لینے کی روادار نہیں. اور حقیقت میں ایمان کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا 2.5 انچ کی مسجدیں، اپنی ٹوکاں بڑھا کے بیٹھ جانا. اصل میں ہم نے 2.5 انچ کا اپنا ایمان اور اپنی باؤنڈری لائن بنا رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے بچے ہم سے کچھ نہیں سیکھ پاتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانی تربیت کی ابتدا کہاں سے کریں. ٹھیک ہے، ہم بالکل صفر سے لے کے چل رہے ہیں نا اپنے آپ کو. بچے چاہے ہمارے ٹین ایجر ہو گئے، بڑے ہو گئے، لیکن ہم نے ان کو دیا ہی کچھ نہیں. اب آج ہم ابتدا کرتے ہیں، جس بھی عمر کے بچے ہیں. اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ماں بچے کو بچپن میں سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے گا، اور ابھی بھی سکھا سکتی ہے، دیر نہیں ہوئی. صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. یہ محاورہ کیوں بنایا گیا؟ کسی وقت بھی ہدایت مل سکتی ہے نا، کسی لمحے بھی، اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے اور بچہ لفظ اللہ بولے تو اس پر ماں باپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اس کی گہرائی آپ دیکھیں کہ اس نے رب کے ساتھ اس کے بندے کو جوڑا، اور یہ اس کے لیے ایک بہترین تبلیغ تھی جو اس کے لیے جزا کا سبب بنی. اب یہ نہیں کہ اس کے کبیرہ ذخیرہ وہ پھر بھی کرتا رہے اور کہ جی میں نے بچے کو اللہ 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 کرنا سکھا دیا. یہ وہ اللہ نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، کہ سب سے پہلا جو اس کا کان سنے، اس کی زبان بولے، وہ لفظ اللہ ہو. پھر جب بچہ ذرا بڑا ہو تو اس کو کلمہ سکھائے. حدیث مبارک جو بھی میں نے بتائی کہ جس دن بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سکھانے والے کا قیامت کے دن حساب نہیں لے گا. یہ پیچھے ایک حدیث گزر چکی ہے. ہر بچے کے اندر یہ احساس ڈالا جائے کہ ہم بندے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے. جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا کریں گے تو وہ بچہ کوئی بھی کام غلط نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت کی ابتدا. آگے اس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے، کیونکہ خالی یہاں تک نہیں ہم نے چھوڑ دینا ہوتا. سال تشری رحمت اللہ علیہ ایک ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 3 یا 4 سال کا چھوٹا بچہ تھا. مجھے ماموں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا تم اللہ کو یاد کیا کرو. میں نے کہا کیسے کروں؟ فرمانے لگے کہ جب تم رات کو بستر پر سونے کے لیے جایا کرو تو 3 دفعہ یہ دل میں کہا کرو وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اب ہمارے ذہن میں ایک دم کیا آیا تھا؟ سونے کی دعائیں بیسٹ ہے، وہ بات کی بات ہے. جب وہ بڑا ہوگا بچہ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. یعنی اب کیا کریں، ٹریننگ ہو رہی ہے. اور دوسری چیز جو سکھائی جاتی تھی، علم یعلم بان اللہ یرا، سورۃ علق کی ہے، کیا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ یعنی کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے، لیکن اندر احساس نہیں یہ پیدا ہوا نا کہ اگر میں اس وقت یہاں بیٹھی ہوں تو میں رب کی نظر میں ہوں. اور جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہے کہ ایسی مجلسوں میں فرشتے اترتے ہیں. مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم کوئی اتنے بڑے نہیں، لیکن جہاں جس جگہ بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اس مجلس میں فرشتے اترتے ہیں. تو محسوس کرنے والی، اندر احساس پیدا کرنے والی یہ چیز ہوتی ہے. ورنہ تو بندہ کہتا ہے ایسے ہی ہے، شاید کچھ بھی نہیں. یہ 2 چیزیں کا رات کو ضرور دہرایا کرو، 3 دفعہ دل میں دہرا لو، اونچی آواز میں نہ بھی دہراؤ. ان دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھ کے 3 مرتبہ کہا کرو اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد سویا کرو. بچہ کہتا ہے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ تم 7 دفعہ کہہ لیا کرو. پھر کچھ دنوں کے بعد کہا تم 11 مرتبہ کہہ لیا کرو. طاقت ذرا پسندیدہ عادت ہوتا ہے. جب عادت بن گئی تو ایک دن مجھ سے فرمایا
کہ تم روز ہی ایسا کہا کرو. فرماتی ہے کہ میں 3-4 سال کا بچہ تھا اور میں روز سوتے وقت یہی بات سوچتا تھا کہ اللہ تو مجھے دیکھتا ہے, اللہ تو میرے ساتھ ہے. حتیٰ کہ یہ احساس اتنا مجھ پر غالب آ گیا کہ میں کوئی بھی کام کرنے لگتا تو میرے ذہن میں کیا آ جاتا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی مجھے برکت ملی کہ ماں باپ نے مجھے قرآن مجید یاد کرنے پہ لگایا اور میں نے بہت کم عمری میں قرآن مکمل کر لیا اور پھر قرآن مجید کا میں حافظ بن گیا. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے دل میں کس طرح وہ احساس ڈالتے تھے اور پھر وہ بچہ بچپن ہی سے نیکی کرنے والا بن جاتے تھے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے. اچھا بچے کو کچھ بتاؤ, کہتے ہیں کیا بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اس کے ساتھ, مجھے تو بہت ڈانٹ پڑتی ہے اس بات پہ. میں نے کہا بڑی کیا مطلب, ابھی چھوٹی سی بچی ہے, اس کو کیا پتا اتنی بڑی باتیں, بڑی ہوگی تو سیکھ لے گی. اب میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوتی ہوں کہ بکری کا بچہ بڑا ہو کے شیر بن جاتا ہے. بکری ہی رہتا نا, بکری کا ہی بچہ رہتا ہے, بکری بن جاتا ہے. اگر ابھی نافرمان ہے, ابھی دین سے دور ہے, تو بڑا ہو کے بھی نافرمان اور دین سے دور ہی ہوگا نا. اللہ اس کو ہدایت دے گا, کوئی راستہ کھل جائے گا, لیکن ہمیں تو کوئی اجر نہ ملا, ہم تو اس سے محروم ہو گئے نا. ہم پہ تو امانت تھا نا, ہم پہ تو اللہ کی ایک امانت تھا, ہم ضمانت پہ تھے, ہمارے وہ انڈر دیا گیا تھا. ہم کھانے پینے کھلانے کھیلنے کودنے میں اس کی زندگی خارج کر دی. وہ تو معصوم تھا, وہ تو خوش تھا, میرے ماما پاپا بہت اچھے, مجھے بڑی سیری کراتے, مجھے بڑا کچھ کھلاتے, اور اس کو کسی اور نے ہدایت دی, کوئی اور راستہ بنا. ہماری تو پکڑ ہوگی نا کہ آپ کیا کرتے رہے. تو جیسے بکری کا بچہ بڑے ہو کے شیر کا نہیں نہ بنتا, اسی طرح انسان کا بچہ بھی بچپن میں اگر نیک ہے تو بڑا ہو کے بھی نیک ہے. اگر ابھی نہیں تو پھر جب وہ سامنے کھڑے ہو کے بولتا ہے نا, تو پھر انسان کہتا ہے کہاں میری تربیت میں کمی رہ گئی. کہتے ہیں نا ماں باپ, کس جگہ میں نے تمہیں کھلایا, سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, میں نے تمہارے لیے کمایا کھلایا پہنایا پڑھایا. کوئی بیچ میں آتا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ سے جوڑا, میں نے تمہیں اللہ کا ڈر دیا. تو اس لیے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, کیونکہ اس کے بعد وہ جتنا کمائے گا, جو کچھ بھی کرے گا, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. وہ حلال کھائے گا, حلال کمائے گا, رشوت نہیں لے گا, سود نہیں لے گا, زنا نہیں کرے گا, لواطت نہیں کرے گا, کسی برے فعل بھی نہیں کرے گا. اور کل والی کلاس میں تھا نا کہ کوئی چیز نہیں اٹھائے گا, اس لیے نہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اور میں اٹھاتے ہوئے پکڑا جاؤں گا, اس لیے نہیں کہ ذرا سی لائٹ بند ہو تو 3 منٹ میں خربوں کی چوریاں, خربوں ڈالر کے وہاں پہ حادثات ہو جائیں. وہ اس لیے نہیں اٹھائے گا کہ اندھیری رات میں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کہتی ایک بزرگ تھے, ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس تھے, ایک اسٹوڈنٹ انہیں بہت پسند تھا. اب باقیوں کو آئے تھے نا, آہستہ آہستہ حسد ہونی شروع ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا خاموش رہے. پھر ایک دن انہوں نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو مرغیاں دی اور کہا ایسی جگہ جا کے چھری چلاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہ, اور ذبح کر کے لاؤ. سب چلے گئے, اور کوئی ایسی جگہ انہوں نے ڈھونڈی جہاں واقعی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کوئی پہاڑ میں گھس گیا, کوئی غار میں گھس گیا, کوئی پانی کے نیچے چلا گیا, کوئی اس نے اونٹ لے لی. ساروں نے اپنا اپنا کام کیا, واپس آ گئے. اب وہ نوجوان جس پر لوگوں کو لگتا تھا یہ زیادہ اسٹوڈنٹس کے محبت کرتے ہیں, وہ تھوڑی دیر بعد آیا اور رو رہا تھا. استاد نے کہا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا, تم نے پورا نہیں کیا, کیوں؟ کہتا ہے میں جہاں جاتا تھا ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا. یعنی اس نے کس مفہوم میں لیا؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان تھا. اور باقیوں نے کس مفہوم میں لیا؟ ظاہری مفہوم میں لیا. لوگوں سے چپتے رہے نا, لوگوں سے بچتے رہے. ہم نیک بنتے ہیں لوگوں سے اچھانے کے لیے صلہ, ہم گناہ نہیں کرتے لوگوں کے ڈر سے. کیا کہا جاتا ہے, سر پٹ بٹا لو, ماموں کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے, پردہ کرو, گلی والے کیا کہیں گے. یہ کون ہے ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ کیا کہے گا کہ یہ میری بنائی ہوئی تخلیق, میرا بندہ کیا کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں, سر نیچا نہ کر دینا برادری کے سامنے, کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں برادری کو. اللہ کہاں ہے؟ کوئی ایسا کوئی کام نہ کرنا بیٹا کہ کل میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوں تمہاری وجہ سے. یہ چیز ڈالیں نا, کوئی ایسا کام نہ کرنا. ایک وہاں آئے گا میدان جہاں تم بھی کھڑے ہوگے اور میں بھی کھڑا ہوں گا. تو یہ دائمی ان کے اندر یہ چیز ڈالی, اور یہ کیفیت ماں باپ بچے کے دل میں ڈال سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کے دل میں ہوگا تو آپ ڈالیں گے نا. ہم ہی نہیں ڈرتے تو ہم ہی غافل ہیں. بچوں کو کہتے ہیں ہر وقت موبائل پہ نہ بیٹھا کرو, کہتے ہیں خود تو بیٹھی رہتی ہیں. مل گیا نا جواب. بہت پہلے جب یہ موبائل نہیں چلے تھے, ہماری ایک جانے والی نے الوداع میں بتایا
میں کہا خبردار فون کیا بل آتا. کہتا جب آپ گپے مارتی ہیں اس وقت نہیں آتا بل. مل گیا جواب. یہ نہ کرو بیٹا, کہتے ہیں آپ خود تو کرتے رہتے ہیں. سگریٹ نہ پیو بیٹا, آپ خود تو پیتے ہیں. بتائیں کیا ہم ان کو دے رہے ہیں؟ خود ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہے, ڈرامے دیکھنے, ہر وقت الٹے سیدھے کام کرنے, 24 گھنٹے بیتتے کرنے, اور بچوں کو کہتے ہیں غیبت کرنا بری بات ہے. وہ ایک استاد تھے نا اسکول کے, انہوں نے بچوں کو سبق دیا, مجھے ٹھیک طرح سے نہیں یاد, شاید کوئی جھوٹ کے بارے میں تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, لکھ کے لانا تھا کوئی 100 دفعہ. سب لکھ لائے, وہ نہیں لکھ کے لایا. اسے کہا ہاں بولو. اس نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑوں گا تو لکھ بھی لاؤں گا. تو اس نے کہا اصل اس نے سبق یاد کیا ہے, کس نے مانا ہے کہ میں ابھی تک اس عادت سے نہیں بچ سکا. تو یہ رٹی رٹائی چیزیں جو سی ہے نا, یہ بہت کہہ لی. ہم سب دینی باتیں بڑی کہتے ہیں, بیٹا نماز پڑھا کرو. ہمیں پڑھتے دیکھیں گے خود ہی پڑھیں گے. ہمیں قرآن کثرت سے پڑھتے دیکھیں گے, ان کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ ہمیں بھی قرآن پڑھنا ہے. تو اپنا ہی دل غافل ہے, تو بچوں کے دل میں یہ چیز کیسے پیدا کریں گے آپ سب؟ اس لیے بچے کی ایمانی تربیت ایک مشکل کام ہے. وہ اس لیے مشکل ہو گیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں سیکھنا ہے نا. باپ ہیں وہ ٹائم نہیں دے رہے گھروں میں, وہ اپنے سب کچھ اپنے کام سے کر رہے ہیں. میں تھکا آیا ہوں, مجھے تنگ مت کرو, ڈسٹرب مت کرو. ان بچوں کا آپ پہ حق نہیں تھا کہ اب آ گئے ہو گھر, اب انہیں بیٹھ جاؤ لے کے اور انہیں دینی باتیں سناؤ, دینی کہانیاں سناؤ, نبی کی باتیں بتاؤ, صحابہ کی باتیں بتاؤ. یقین کرے جیسے میرا لوگوں کے ساتھ بہت واسطہ پڑتا ہے, اگر دین کی بات کرے انہیں الف بے بھی نہیں آتی. وہ بچوں کو بیٹھ کے بتا ہی نہیں سکتے کچھ, کہاں سے آغاز کریں گے, آئیں بائیں شائیں. میں بہت کم ہی بلکہ دیکھتی ہی نہیں ڈرامے, میرا کوشش ہوتا ہے, ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. تو میں ایک سین دیکھ رہی تھی فیس بک پہ, کسی نے معرفتی کے لیے ڈال دیا, اللہ کی پہچان, وہ آگے آ جائے گا. تو کہتا میں نے روحانیت پہ ڈرامہ بنانا. اس نے کہا روحانیت کیا ہوتی ہے؟ کہتا اللہ کی معرفت. کہتے ہیں اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ خاموش. وہ اتنی ٹرائی کرتا ہے, اتنی ٹرائی کرے, یقین کرے وہ ایک سین تھا, میرے آنسو گرنے لگ گئے. میری بیٹی کہتی ہے ماما اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ ایکسپلین نہیں ہو سکتی, اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے, اللہ کا تعارف ہی نہیں. اللہ کون ہے اس کو ہم جانتے ہی نہیں. تو یہ تبھی آپ کہہ سکتے ہو جب آپ کے اندر ہوگا نا, تو وہ آپ ڈھونڈے لیں گے نا. خوش نصیب مائیں ہیں جن کے اپنے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے, اور وہ پھر اپنے بچوں کے دل میں بھی وہ خوف پیدا کرتی ہیں. تو بچے بچپن ہی سے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور نیکی کی کوشش کرتے ہیں. جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ماں ان کا یقین بنانے کے لیے روٹی پکا کے کہیں چھپا دیتی تھی, اور کیا کہتی تھی, اب اللہ سے مانگو, تاکہ دل میں یقین پکا ہو جائے کہ روٹی اللہ دیتا ہے, ماں نہیں دیتی. اور خود بھی نفل پڑھنے بیٹھ جاتی تھی اور دعا مانگتی تھی, اللہ اپنی رحمت سے میں روٹی عطا کر. اور پھر بچہ بھی مانگتا تھا, اور پھر کہتی تھی فلاں جگہ دیکھتے تو کہتی تھی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روٹی دے دی. تو اس طرح ماں اپنے بچے کا یقین پیدا کرتی تھی, ایمان پہ بڑھاتی تھی. آج بھی اگر کوئی ماں دل میں یہ عہد کرے کہ میں خود بھی نیک بنوں گی, ایسا کامل ایمان خود بھی حاصل کروں گی, اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ نعمت بھرنے کی کوشش کروں گی, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کھلی مدد آپ کو نظر آئے گی. تو جب بھی کوئی بچہ کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے, کو بیٹا بالکل لیں گے. آؤ پہلے نفل پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہماری ایک دوست نے بتایا تھا کہ میں نے کہا اللہ سے جو مانگو دیتا ہے, جو مانگو. اس نے بچے نے کہا اچھا, چھوٹا سا اس کا بچہ تھا 4 یا 5 سال کا, باہر نکلا تو چونٹی پانی میں گری ہوئی تھی. اسے تنکے سے چونٹی اٹھائی, دھوپ میں رکھی, اور جنماز بچھا کے بھاگا بھاگا گیا. کہتی میں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ جنماز بچھا کے اللہ سے دعائیں کرنے لگ گیا. وہ چونٹی ظاہر ہے اس کو دھوپ لگی, چل پڑی. تو اتنا خوش کہ ماما میں نے دعا کی, چونٹی زندہ ہو گئی. کتنا اس کا ایمان بڑا اس چھوٹے سے واقعے سے. تو اس نے ہمیں بتایا کلاس میں کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ بڑی جلدی پک کرتا ہے. تو آپ کے بالکل لے کے دیں گے اگر اللہ چاہے گا تو. اس لیے پہلے نفل پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی مطلب کی چیز پڑھے. بچے اتنی شوق سے نماز پھر پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی مطلب کی چیز ملے گی. تو ایمانی تربیت میں سب سے پہلی چیز بچے کے دل میں اللہ کا تعارف کروانا ہے. پہلا تعارف وہ مجھے دیکھتا ہے. کتنا خوبصورت تعارف ہے. اور یہ خیال بھرنا کہ ہر نعمت ہمیں وہی پروردگار دیتا ہے. اگر وہ روٹ گیا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی.
محبت اور خوف دونوں بھر دینا ہے، تاکہ محبت میں انسان نیکی کرے اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے، اور یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ گویا بچے کے دل میں حلال اور حرام کا واضح تصور پیدا کر دینا ہے کہ بچہ گناہ سے ایسے ڈرے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے۔ بچے کو آپ بجلی کے تار سے بچاتے ہیں اور پھر بچہ بچتا ہے، کوئی بچہ ہاتھ نہیں لگاتا، ہم نے بچپن بتا دیا ہوتا ہے تار کو ہاتھ نہ لگانا، نہیں لگاتا۔ اسی طرح ان کو گناہوں سے بھی بچائیں کہ بیٹا گناہ کرنے سے عذاب کا جھٹکا بڑا سخت لگے گا۔ پہلا جھٹکا کیا لگے گا؟ تمہاری روحانی موت ہو جائے گی، تمہاری ایمانی موت ہو جائے گی۔ تو بچے کبھی گناہ نہیں کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے، کیوں بیچاروں کو ہم کہتے ہیں؟ ہم نے ان کو بنایا تھا کہ بگڑ گئے؟ بنایا ہی نہیں تھا، تو بیچارے بگڑ کہاں سے گئے؟ وہ تو معاشرے کے حوالے ہم نے کیے ہوئے تھے، الزام ہم ان پہ لگا رہے ہیں، قصور ہمارا اپنا ہے۔ وہ نہیں بگڑے، انہیں جو مل رہا ہے وہ پک کرتے جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ جو ہم نے گھر میں ماحول دیا اسی طرح انہوں نے سیکھا۔ تو جب ہم نے بچوں کو یہ ایمان سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی تو بچے تو بڑے ہو کر وہی کریں گے جو ان کا نفس کہے گا۔ اس لیے جو چھوٹے بچے ان کی تربیت کی کوشش آج ہی سے کریں، اور جو بڑے ہیں ان کو بھیجیں۔ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں، اب تو خیر آپ کو ہر چیز آپ کے دسترس میں ایسا وقت آ گیا، یوٹیوب پہ ہر جگہ آپ کو دین کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جو فائدہ آپ کو کسی استاد سے سیکھنے میں ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہوتا۔ یہ ان کو بھیجے تاکہ ان کے دل میں بھی یہ کیفیت آ جائے کہ یہ کرنا ضروری کام ہے۔ دوسرا نمبر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ہے۔ پہلے یہ دو چیزیں اپنے اندر ضرور لائیے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے۔ جو بات ہونا، میرے نبی ایسے کرتے تھے، میرے نبی ایسے کھاتے تھے، میرے نبی ایسے بیٹھتے تھے، میرے نبی کی شخصیت ایسی تھی، وہ اس طرح معاف کرتے تھے، اس طرح درگزر، اتنا ہیرو بنائیں۔ لاسٹ بھی میری بیٹی اپنی کلاس کا بتا رہی تھی کہ وہ مختلف ہیروز کے نام اسلاف کے اچھے ہیروز کا پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ ایکٹرز۔ تو کہتی ہیں میرا نام آیا تو کہتی میں نے ہاتھ کھڑ کے کہا میرا ہیرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اس کو نالج نہیں ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چھوٹی ہے، لیکن یہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے کہ یہ ہے ایک شخصیت جو سب سے زیادہ بہترین شخصیت ہے۔ تو اتنا تو ڈالے نا کہ ان سے بہتر کوئی شخصیت نہ آئی اور نہ آئے گی۔ تو کہتی ٹیچرز نے مجھے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، کہتے رہتے ہیں نا، نہ کہا تو اسے نام ہی نہ آتا، اسے پتہ ہی نہ ہوتا، وہ بیچاری دیکھتی کہ میں کس کا نام لوں۔ دھڑلے سے کہے نا بندہ، جھجک کیوں رہے ہیں، شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں، شرما کیوں رہے ہیں؟ ہاں بھائی میرا ہیرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان جیسا بننا چاہتی ہوں، ان جیسے طریقے اپنانا چاہتی ہوں، ان جیسا چلنا چاہتی ہوں، بیٹھنا چاہتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ چلتے تھے، کیسے وہ بیٹھتے تھے، کیسے وہ کھاتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی محبت کے ساتھ کریں کہ بچے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر جائے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں نا، اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو بچوں کو نانکا زیادہ اچھا لگتا ہے نا، کیوں؟ ہم نے دیا نا تعارف، یہ آپ کی نانو ہے، یا آپ کے ماموں ہیں، یا آپ کی خالہ ہیں، اور وہ بھی ہماری وجہ سے ہمارے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ اور پھر ہم چاند کو بھی کیا کہتے ہیں؟ چندا ماموں، کبھی چاچا ماموں کا۔ خود بچوں کے دل میں ددیال کی نفرت اور میکے کی محبت ڈالتے ہیں نا، تو نبی کی محبت کیوں نہیں ڈالتے؟ نبی کی ڈالیں گے تو سارے رشتے پیارے ہوں گے۔ اگر اپنے بھائی کی محبت بچے کے دل میں آپ ڈال سکتی ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہمارے سردار ہیں ان کی محبت کیوں نہیں ڈال سکتی آپ؟ ڈالنا نہیں چاہتے کیونکہ اپنے دل میں نہیں ہے، اپنے دل میں بھی میکے کی محبت ہے، دن رات ادھر ہی دھیان ہے۔ ضرور کریں، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن آپ سوچیں تو صحیح، میکا دینے والی ذات اللہ کی، اور اس کے بعد دنیا میں کامیابی کے زینے کراس کرنے والی ذات اللہ کے نبی کی، جو آپ کو اپنی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا بتا رہی ہے، وہ دونوں غائب، پیچھے میکا رہ گیا۔ محبت نبی پیدا کیسے کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کے واقعات سنائیں۔ اگر بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا وہ کام ہمیں اسی طرح کرنا ہے، اس میں ہماری نجات ہے،
چنانچہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولادوں کے اندر 3 صفتیں پیدا کرو. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، دوسری ان کے اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن مجید کی محبت. چنانچہ جتنے صحابہ تھے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، امتی تھے، محبت کرتے تھے، کیا بڑے کیا چھوٹے. ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھیں نوجوان کیا جواب دیتا ہے کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی محبت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا کیونکہ یہ بدبخت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا. چھوٹے بچے ان کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت تھی.